اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اس بابرکت رات میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لا الہ کے صحن میں علی ولی اللہ کا نزول آپ تمام احباب کو مبارک ہو۔ انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماننے والے جو اپنے رہبروں کا جشن کھل کے منا سکتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی ہر کسی کو حاصل نہیں، امام ہونے بھی ایسے ہی چاہیے جن کی شہادت بھی منائیں اور جن کی آمد بھی منائی جا سکے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے ہادی برحق عطا فرمائے۔ اگر ہم 21 رمضان کو امیر المومنین کا ماتم کرتے ہیں تو 13 رجب کو امیر کا جشن بھی مناتے ہیں، اور یہ ذکر علی کا معجزہ ہے کہ بندے ہمارے صرف رونے پہ ہنستے نہیں، ہمارے ہنسنے پہ روتے بھی ہیں۔ لوگوں کو جب ہم روتے ہیں تو پھر لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور لیکن قبلہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تب لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، خوشی تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، خوش تو بندہ دشمن کو بھی دیکھ کے ہو جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض احباب کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا تاکہ یہ جشن ہم بھی منا سکتے، یہ خوشیاں ہم بھی منا سکتے، یہ چراغاں ہم بھی کر سکتے، یہ لائٹیں ہم بھی جلا لیتے۔ لیکن لوگ لیلۃ القدر مناتے ہیں، مرشدوں کی راتیں نہیں مناتے، لوگ قرآن کی آنے کی راتیں مناتے ہیں۔ بعض احباب کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میلاد کا تو تصور ہی نہیں ہے، میلاد تو منانے نہیں چاہیے، یہ شیعہ کہاں سے میلاد لے آتے ہیں، کبھی نبی کا میلاد ہے، کبھی علی کا میلاد ہے۔ جو بندے سارا سال ہمارے میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، رجب کے بعد شعبان کے بعد رمضان کی آخری راتوں میں ایک رات، اس رات پہ جس نے ساری زندگی اعتراض کرنا ہے اس نے بھی مسجد میں لائٹیں بھی جلانی ہے، چراغا بھی کرنا ہے۔ اس سے پوچھو کہ آج چراغا کیوں ہے، وہ کہے گا جی آج قرآن کے آنے کی رات ہے، آج قرآن کے آنے کی رات ہے۔ پھر تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں کہ قرآن کے آنے کی رات منائی جا سکتی ہے، اور جس گھر پہ قرآن آیا ہو لہذا ہم ابتدائی گفتگو میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ہادی برحق ہیں کہ جن کی آمد بھی ہم منا سکتے ہیں، کیونکہ دن منانا مشکل نہیں ہوتا، لوگ دن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بابا جی لوگوں کو ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اگر لوگوں کو شہادت کی تاریخیں مل جاتی ہیں تو یقیناً پھر لوگ کہیں نہ کہیں سے ولادت بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا دن منایا جائے اس کے لیے چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میلاد منانے کے لیے یہ بتانا پڑتا ہے کہ کہاں آئے تھے۔ چلے میں جملہ پھر بدل دیتا ہوں، ولادتیں منانی نہیں پڑتی، ولدیتیں بتانی بھی پڑتی، پھر بتانا پڑتا ہے کہ جس کا دن منایا جائے وہ کون ہے، باپ کون ہے۔ لہذا سب سے پہلی ہماری خوش قسمتی تو یہ کہ ہمارے پاس امام ایسے جن کا ہم جشن اور خوشی منا سکتے ہیں۔ اب اس سے آگے آ جائیں تو اس سے آگے پھر جب ہم بیگانوں سے نکل کے اپنوں میں آتے ہیں تو پھر ایک بحث ایک نئی شروع ہو گئی ہے، جس بحث کو قتل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ میں انتہائی امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں ان ہستیوں کی نہ عصمت پہ بحث کر سکتا ہوں نہ میں ان ہستیوں کی خلقت پہ بحث کر سکتا ہوں کہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں ہی لفظ ٹھیک نہیں۔ قبلہ تشریف فرمائے، اہل علم ہے تائید فرمائیں گے، جو چیز نازل ہوتی ہے وہ بھی بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے۔ تو جن کے سفر کو معراج کہا جائے ان کے
بارے میں تو میں یہ بھی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتا. میں اب ایک لفظ میں نہ سکتا، اب میں ایک لفظ ایک نیا آج کے جشن کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. اور یقیناً راولپنڈی میں عقیدہ پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدہ سنا بھی جاتا ہے. یہ لفظ اچھا لگے تو آپ نے نوکر کو تائید کر دینی ہے کہ آج کے جشن کے حوالے سے یہ جملہ بڑا اچھا تھا. کیونکہ میرے 5ویں بادشاہ سے آگے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو بہترین تحفہ اسے کیا دینا چاہیے؟ اچھا لباس دے، بہتر خوشبو دے، یا اچھی سواری دے؟ امام نے فرمایا نہیں، جب بھی ہمارا شیعہ دوسرے شیعہ سے ملے تو سب سے بہتر تحفہ یہ ہے ایک دوسرے کو ہمارے فضائل سنایا کرو، ایک دوسرے کو ہماری فضیلتیں سنایا کرو. اور اگلا جو امام نے اجر بتایا آج کے جشن کے حوالے سے وہ اجر بھی سن لینا. امام نے فرمایا ہمارے دو شیعہ جب ہماری فضیلت میں خوش ہو کے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ان کی باہیں چھوڑنے سے پہلے 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ صرف ہماری فضیلت کی وجہ. اب کسی نے کہا کہ پیدا ہوئے اور کسی نے کہا نازل ہوئے. میں یہاں ایک لفظ بہتر استعمال کر لوں، میں بار بار مکمل توجہ چاہوں گا اس لفظ کے لیے. بابا جی ایک لفظ کہ یہ پیدا ہوتے، دوسرا لفظ یہ نازل ہوتے. میں ایک لفظ استعمال کروں گا، نہ پیدا نہ نازل. یہ ایک محدود مدت کے لیے جب انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی تاب بخشے اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، اور جب یہ انسان سے وہ طاقت چھین لیں اسے ان کا جانا کہتے ہیں. یہ موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہے. تھوڑی دیر کے لیے جو ان کا مدت ان کی ظاہری حیات طیبہ کا تعین کیا جاتا ہے تب انہوں نے زمانے کو یہ اجازت بخشی تھی کہ زمانہ انہیں دیکھ سکے. یہ زمانے سے پہلے ہیں، یہ زمانے کے بعد نہیں. یہ زمانے کے بعد ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے. یہ زمانے سے پہلے ہیں، یہ زمانے کے بعد. اب آپ کے سامنے میں نے اس بادشاہ کی عزت اور مدد بیان کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علی کعبہ میں آئے، اور یہ بھی اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی فخر کسی کے پاس نہیں ہے. اور لوگوں نے روایتیں مٹانے کی کوشش کی ہے. لوگ روایتوں کو تو ضعیف کہہ سکتے ہیں یا کتابیں بدل سکتے ہیں، لیکن کتابیں مٹ سکتی ہیں. کعبے کی دیوار سے وہ نشان تو آج بھی نہیں مٹا، کعبے کی دیوار میں وہ نشان آج بھی موجود ہے. اور راولپنڈی اور اسلام آباد کا مجمع آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت ہو اور وہ نشان برداشت کر رہی ہو؟ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹی سے بہترین کیمیکلز منگوا کر بہترین انجینئرز بلوا کے اس دیوار کے نشان کو مٹانے کا کہا تھا کہ کتنے ڈالر خرچ ہو جائے، جتنے ریال خرچ ہو جائے، کسی طریقے سے یہ دیوار کا نشان مٹ جانا چاہیے. اور انجینئرز نے اپنے اپنے کیمیکلز لگائے، چلے گئے، صبح پلٹ کے واپس آئے تو دیوار میں نشان ویسے موجود تھا، دیوار میں دراڑ ویسے موجود تھی. انگریز گھبرا گئے، انگریز نے گھبرا کے کہا ہمیں اس نشان کو مٹانے کا نہ کہو، ہمیں اس نشان کی ہسٹری بتاؤ. یہ نشان پڑا کب تھا، یہ نشان پڑا کیسے تھا؟ اس وقت سعودی حکومت بتانے میں مجبور ہو گئی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے صحن سے ایک بی بی نکل کے کعبے کے دیوار کے قریب آئی تھی اور دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا. انگریز کے کہہ کے واپس چلا گیا. جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے سکتے. سارے بولے مل کے حیدری. بسم اللہ. دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا اور یہاں سے ایک نبی کی ماں کو نکالا گیا. تو جو پوری صاحب ہٹایا نہیں گیا. بی بی مریم رہتی ہی اللہ کے گھر میں، بربتول خدا نے اپنے گھر سے نزول حضرت عیسیٰ کے وقت کا مریم چلے جائے. یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ.
یہاں بچے نہیں آتے، یہاں سجدے ہوتے. اس بی بی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا اور اس بی بی کو سہارے کی ضرورت تھی اور اللہ دے بھی بغیر شوہر کے بیٹا رہا تھا. شرائط ساری پوری تھی پھر بھی نکال دیا. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ جشن سننے آیا اور اگلی صدر پہ نہ بولے علی کی ماں آئی نہیں تھی، بلائی گئی تھی. وہاں گھر بھی کوئی نہیں، یہاں حویلی بھی ہے. وہاں بغیر شوہر کے، یہاں ایسی شرط بھی کوئی نہیں. تو میرے مالک اسے عین وقت نزول عیسیٰ کے وقت نکال دیا، اسے عین نزول امیر کے وقت بلا لیا. اسے ہٹایا کیوں؟ اسے بلایا کیوں؟ اسے ہٹایا کیوں؟ اسے بلایا کیوں؟ جو بندے آج بیٹھ کے علی گن ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کبھی شرک کے فتوے کبھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں نے مریم نکال کے بھی توحید بچائی ہے، علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے. میرے مالک توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی، قیامت تک کے لیے عیسائیوں کے پاس دلیل ہو جاتی کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. اچھا میرے مالک اس لیے تو نے مریم کو نکالا، پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا علی کی ماں کو بلا کے توحید اس لیے بچائی ہے کہ مجھے خبر ہے دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں، دنیا نے علی کو اللہ کہنا ہے. میں علی کو کعبے میں اتاروں گا، جب بھی تیرا رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا. میں نے زمانے کو بتایا ہے علی اور ہے اللہ. بسم اللہ سے ہم نے علی کو اللہ کے گھر میں اتر. پھر جہاں بی بی گئی ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی. خدا کہتا جو پہلا گھر انسان کی ہدایت کے لیے بنا ہے، جو ہم نے وضع کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ مکہ والا. اور خدا نے کہا اس گھر کا کام یہ ہے کہ وہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے. سر نہ ہلائیے گا، زبان کو زحمت دیجیے گا. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے اور کعبے کی پاکیزگی پہ کسی کو کوئی شک نہیں، کیونکہ ہاتھی کا پاک ہونا ضروری ہے. کعبہ کرتا ہے ہدایت، کعبہ کرتا ہے زمانے کو بابا دی ہدایت، اور ہاتھی کا ہدایت کے لیے بولنا بھی ضروری ہے. خدا قرآن میں کہتے ہیں کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. جشن کا ماحول ہے، مسکرایا بھی جائے تو عبادت ہے. جو کعبہ ہدایت کرتا ہے، بابا جی میں نے اسی کعبے کے گرد لوگوں کی جیبیں بھی کٹ ہوتی دیکھی، اور خدا کہتا ہے یہ ہدایت کرتا ہے. اگر کعبہ ہدایت کرتا ہے تو کعبہ روتا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کعبے کی ہدایت کا معیار ڈھونڈنا پڑے گا کہ کعبہ ہدایت کرتا کیسے، کعبہ ہدایت کرتا کیسے. بعض دفعہ ہوتے ہیں بزرگ نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، گلی میں جاتے جاتے سامنے والی بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے بیٹا یہ سامنے اسکول ہے نا، میں یہاں سے پڑھا تھا. پڑھایا اسکول نے نہیں، اس کے اندر کوئی استاد ہے. جو بندے چپ بیٹھے ہیں، بندہ بس میں بیٹھ کے ساتھ والی سواری کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس ہسپتال سے شفا ہوئی تھی، نبض ہسپتال نے نہیں دیکھی، اس کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے. پڑھایا اسکول نے نہیں، اس کے اندر کوئی ٹیچر ہے. پھر کعبہ بھی ہدایت نہیں کرتا، اندر دیکھ اندر کوئی ہاتھی ہے، جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ میرا کعبہ ہدایت کرتا ہے. اور جس کعبے کو خدا نے ہادی قرار دیا، یہ کعبہ اصل نہیں. میں اہل علم حضرات کی موجودگی میں جملہ کہوں،
جس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے یہ کعبہ اصل نہیں، یہ ہے بیت المعمور کی شبیہ، یہ ہے زمین کا مرکز، وہ ہے آسمان کا مرکز، یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے۔ لوگ اصل کو سجدہ نہیں کرتے، اچھا مولوی شبیہ کو سجدہ کرے تو نماز ہو جائے۔ اہل علم نے تشریف فرمائے ہیں یہ جو مسجد کے اوپر گنبد بنا ہوتا ہے یہ گنبد بھی شبیہ ہے، گنبد خضرا کی۔ بھئی یہ گنبد کو بنانے کا مسلمانوں کے ہاں تصور کہاں سے آیا؟ انہوں نے رسول کے روضے پہ گنبد دیکھا، اسی گنبد کو مسجد کے اوپر بنایا، اس مینار کی شبیہ مسجد میں رکھا، پھر اسی مسجد کے اندر ایک منبر رکھا، وہ منبر تھا وہ بھی رسول کے منبر کی شبیہ تھی، جو اوپر گنبد ہے وہ بھی شبیہ، جو نیچے منبر ہے وہ بھی شبیہ۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ کے نیچے شبیہ میں بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جس کے نیچے بیٹھا وہ بھی شبیہ، جس کے اوپر بیٹھا وہ بھی شبیہ۔ یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ، وہ ہے بیت المعمور، یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے مٹی کا گھر، اینٹوں کا گھر، وہ ہے نور کا گھر، یہ بیت اللہ اسے دیکھ کے بنایا گیا۔ اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ، یہاں ان کے جسم آئے، وہاں ان کے نور تھے، یہاں جسم آئے تو جسموں نے طواف کیا، وہاں نور تھے تو نوروں نے طواف کیا۔ وہ بیت المعمور بھی اصل نہیں، اس کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے جسے عرش رحمان کہتے ہیں، وہ بیت المعمور عرش رحمان کی شبیہ ہے۔ اس عرش رحمان پہ کون ہے؟ جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رکیا تھا، وہاں آل محمد فرماتے یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، وہاں ہم نے اس کے نور کا طواف کیا تھا، بیت المعمور میں اس نے ہمارے نوروں کا طواف کروایا، بیت اللہ میں ہمارے جسموں کا طواف ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا عقیدہ چھلک جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، 13 رجب کو علی کی ماں آئی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کعبے سے علی لے کے آئی ہے یا اس کعبے سے علی لے کے خوش، آج سوائے منافق کے پوری کائنات خوش ہو رہی ہے، اس لیے کہ خوشیوں کا وارث آ رہا۔ بے شک ایک لمحے کے لیے جشن میں بیٹھے رہے لیکن چہرے پہ کوئی بھی شیعہ کوئی سنی ہلکی سی بھی اداسی نہ لے کے آئے، کیونکہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، چہرے کو خوشگوار موڈ میں رکھنا، ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے کیمرے بھی آن ہوں اور وہ شکلیں بھی دیکھ رہے ہوں۔ سنی کتاب میں لکھا کہ نبی نے معراج پہ جا کے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا سوائے اللہ کی عبادت کے خدا نے کوئی اور حکم دیا ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے پوچھا تھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک موقع ایسا آتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا موقع؟ جواب فرمایا جب فرش میں کوئی بھی تیرے بھائی علی کا نام لے کے مسکراتا ہے، ایک فرشتہ کہتا میں اس کا منہ چوموں گا، دوسرا فرشتہ کہتا میں اس کا مادر امیر المومنین خانہ توحید میں مہمان رہی، قطن کوئی بھی بندہ
علی کی ماں کی عصمت پہ شک نہ کرے. بطول نہ ہوتی تو کعبے کے صحن میں نہ ہوتی. توحید کی مہمان. کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت ابو طالب نے روٹی بھیجی ہو. کھانا حضرت ابو طالب کے گھر سے آیا. 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے. اور خدا نے قرآن میں کہا میرے کعبے میں 4 کام ہوتے. رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, طواف ہوتا ہے اور اعتکاف ہوتا ہے. 4 کام اللہ نے کعبے کے بتائے. طواف, رکوع, سجدہ, اعتکاف. طواف کعبے کے اندر نہیں, باہر. رکوع کعبے کے اندر نہیں, باہر. سجدہ کعبے کے اندر نہیں, اعتکاف کعبے کے باہر نہیں. خدا نے قرآن میں کہا میرے کعبے میں اعتکاف ہوتا ہے. مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے سوائے علی کی ماں کے کعبے میں بیٹھا کون ہے جس کے بیٹھنے کو اللہ نے اعتکاف کہہ کے پکارا؟ مسلسل 3 دن تک علی کی ماں توحید ہی مہمان. 13 رجب کو گئی, 16 رجب کو آئی. ایک دن بھی حضرت ابو طالب شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے کعبہ نہیں آئے. خبر تھی کہ جس کی امینہ تھی وہ نور الہی کا نزول. 3 دن تک مسلسل رہی اور بی بی خانہ کعبہ کی چابی بھی اسی گھر میں رہتی. آئی دیوار سے. بی بی اگر در سے آ جاتی, آج مولوی کہہ دیتا چابی جو گھر پڑی تھی, تو گھر سے چابی لے کے علی کی ماں آ گئی. خدا نے دروازے سے نہیں دیوار سے بلایا. یا جملہ مجھے یاد آ گیا قبلہ زرزل زیادی صاحب کا, وہ کہتے در تھا دیوار پہ لگنا تھا. در پہ نہیں آتا, در دیوار پہ ہوتا. 3 دن تک مہمان رہے. 16 رجب کو رسول آئے. کسے لینے کے لیے؟ علی کو لینے کے لیے. کسی ایک کتاب سے ثابت کرو رسول قرآن لینے کہیں گیا. قرآن نبی کو ڈھونڈتا ہوا آیا. نبی مسجد میں ہوتے تھے, قرآن مسجد میں آتا تھا. نبی منبر پہ ہوتے تھے, قرآن منبر پہ آتا تھا. نبی میدان میں ہوتے تھے, قرآن میدان میں آتا تھا. آیت نبی کے پیچھے گئے. نبی آیتوں کے پیچھے نہیں آیا. جو قرآن لینے کہیں نہیں جاتا تھا وہ علی کو لینے کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب آیا. ادھر مادر امیر المومنین کے ہاتھوں پہ علی تھا. کتابیں کہتے ہیں یہاں تک کہ اہل سنت کے کوثر نیازی نے بھی لکھا کہ رسول نے اپنے ہاتھوں کو جلدی سے بڑھایا, فرمایا اما یہ امانت میرے حوالے کر. علی کا رسول کے ہاتھوں پہ آنا تھا. علی نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کے پہلی نظر نبی کے چہرے پہ پڑی. پہلی نظر کا نبی کے چہرے پہ پڑنا تھا. رسالت نے امامت کی خوراک کا بندوبست کیا. رسول نے اپنی زبان سے نکال کے علی کے دہن میں دی. نبوت کے سینے سے علم کے چشمے پھوٹ پھوٹ کے امامت کے دہن میں منتقل ہونا شروع ہوئے. زمانہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بھائی بھائی کو زبان چشا رہا ہے. آخری نبی پہلے امام کا علم منتقل کر رہا تھا. نبوت علی کو علم دے رہی تھی. یا علی نے اپنی آنکھیں کھولی. رسول نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. راول پنڈی گرد و نواح کا مجمع جو جشن امیر منانے کے لیے آیا ہے, رسول نے علی کو یوں سینے سے لگایا. لگا کے کہا میرے اللہ پہلی بار میرے ہاتھوں پہ علی آیا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں علی کو کعبے کے صحن میں ایسے لوری دوں جیسے مکے میں ابو طالب نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ لوری دی تھی. رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, حربوں کا حربی, بغضوں کا بغضی, عدووں کا عدوی, انت منی وانا منکا. اے علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں, تیرے دوست میرے دوست ہیں, تیرے دشمن میرے دشمن ہیں. انت منی وانا منکا. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. نبی لوری دے رہا تھا. یہ نبی کو اپنے پاؤں پہ جبریل کے پروں کی سلسلہٹ محسوس ہوئی. جبریل کا خدا کہہ رہا ہے خرچے سارے میرے, علی سارا تیرا. ایک لوری اپنی طرف سے دی ہے, ایک لوری اللہ کی طرف سے دے. تو نے کہا تیری آنکھیں میری آنکھیں نہیں, تو نے خون کہا, تو نے گوشت کہا, تو نے جسم کہا. علی ہاتھوں میں اٹھا, اب اللہ کی طرف سے لوری دے. تیری آنکھیں عین اللہ ہے, تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے, تیری زبان لسان اللہ ہے, تیرے دوست رضی اللہ ہے, تیرے دشمن اللہ
رسول نے علی کو زبان چسائی. یہاں پھر مجھے جملہ یاد آ گیا قبلہ اظہر سجادی صاحب, انہی کا جملہ انہی کے نام سے. وہ کہتے ہیں جب رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی, علی نے آنکھ کے کھول کے زمانے کو بتایا, شریف زبان دے کے واپس لیا نہیں کر. زبان پیغمبر اور قبلہ تشریف فرما ہے میرے مالک علی نے ساری زندگی اس لمحے میں بڑا ناز کیا. یہ مولا امیر المومنین ہے, یہ جو رسول کی زبان چوسی, اس لمحے پہ علی ساری زندگی ناز آ رہا ہے. کوفے کے منبر پہ ایک شخص نے آ کے مولا سے سوال کر لیا تھا. اس نے کہا یا علی جو بھی سوال پوچھتے فوراً جواب دے دیتے, یہ علم کہاں سے سیکھا, یہ علم کہاں سے لیا؟ میری پوری زندگی کو بندہ تول لے, میں اپنے بادشاہ کے جملے پہ وار دوں. جب اس بندے نے کہا یا علی یہ علم کہاں سے سیکھا, علی نے سینے پہ ہاتھ مارا, فرمایا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ. آیا یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. یہ جو میں نے پہلے دن نبی کی زبان چوسی تھی, یہ آج تک جو علم علی بتا رہا ہے یہ اسی لعاب کی وجہ سے ہے. یا ایک شرارتی بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس کا اچھا تو بھی علی یہ بھی مان کہ تیرا اپنا کمال تو کوئی نہیں, یہ تو نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے. علی کی آواز ایک گستاخ نہ بن, ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا, اب صرف لعاب. بسم اللہ. اب صرف لعاب پیغمبر بولے, یعنی کہ ابھی تک دنیا میں جتنے علوم ہیں یہ سارے کہاں سے کھلے؟ امیر المومنین کی وجہ سے. کارلائل کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت, اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا لیکن مسلمانوں کو شرمندہ کر گیا وہ اس جملے. باوجود اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی. اس نے کہا کتنے بد نصیب ہو مسلمانوں, تمہارے پاس علی جیسی شخصیت تھی. تم نے کبھی خیبر میں, کبھی خندق میں, کبھی صفین میں, کبھی نہروان میں کھڑا کیا. اس نے کہا کاش تم مسلمان علی کو تلوار دے کے میدان میں کھڑا نہ کرتے, علی کو صرف منبر پہ بٹھایا جاتا. یہ صرف بولتا. اس نے کہا اگر اسے ساری زندگی بولنے دیا جاتا تو یہ علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. قیامت تک ریسرچ. آج دنیا کے پاس جتنا علم ہے اس سب کی ابتدا جو ہے وہ امیر المومنین سے ملے. ہر علم کی گرہ کھول کے زمانے کے سامنے پھینکا ہے. اور علی فرما رہی ہے جتنا علم ہے یہ رسول کے لعاب کی وجہ سے, رسول کے لعاب کی وجہ سے. سنی کتابوں میں حدیث دکھانے کے لیے تیار ہو, قبلہ میری تائید فرمائیں گے. اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے یہ جتنے انبیاء بنے تھے یہ نبی کے پسینے سے بنے تھے. اس نور سے جو نورانی پسینہ جاری ہوا, پسینے سے مراد یہ نہیں ہوتا بدن کا پسینہ. پسینہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی جو نمکیات جو خارج ہوتی اسے ہم پسینہ کہتے ہیں, اور جو نور سے خارج ہوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کثافت نہیں, وہ تو نور ہی ہے. نور سے نور ہی گرتا ہے. فرمایا جو نور سے نور کے قطرے گرے, خدا نے ان قطروں کے صدقے نبی بنائے. نور سے نور گرا, کوئی آدم صفی اللہ, کوئی نوح نجی اللہ, کوئی ابراہیم خلیل اللہ, کوئی موسیٰ کلیم اللہ. باتیں کریں تو پھر کریں کہاں, سنائیں تو پھر سنائیں کہاں. جگر پھٹتا ہے جب بندے سر پہ امامت رکھ کے کہتے ہیں یہ بھی معصوم نہیں ہے, یہ بھی معصوم نہیں ہے, یہ بھی معصوم نہیں ہے. وہ مولوی اتنی جلت پیدا کرے, وہ حضرت ابراہیم کو کہے معصوم نہیں, حضرت اسماعیل کو کہے معصوم نہیں. اگر یہ سارے نبی معصوم ہیں تو کیسے بنے تھے؟ نبی کے پسینے سے. ڈوب کے مر جا, جو پسینے سے بنے وہ معصوم ہو سکتے ہیں تو جو خون محمد سے بنے
جن کی رگوں میں نبی کا لہو، آل محمد کے مذہب میں معصومین کی منصوص من اللہ تعالیٰ 14، لیکن اس گھر کے افراد عصمت کے درجوں پہ فائز ہیں، بالخصوص بالآخر سرکار حضرت ابو الفضل العباس فاتح شام شہزادہ مادر امیر المومنین سرکار حضرت علی اکبر، یہ وہ شخصیات ہیں جو عصمت کے درجوں پہ فائز ہیں۔ جتنی بھی علم کی دنیا ہے کھلی، کس نے کھولی؟ علی نے۔ آج دنیا میں جتنا علوم ہے یہ امیر المومنین کی وجہ سے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک یورپی مفکر نے کتاب لکھی تھی دی آنٹ، اس نے 20 سال ریسرچ کر کے چیونٹی پہ کتاب لکھی، بابا جی 20 سال وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، میدانی علاقوں میں رہا، وہ چیونٹی پہ ریسرچ کرتا ہے کس علاقے میں کون سی چیونٹیاں رہتی ہیں، رنگتیں کیا ہیں، اس نے 20 سال اپنے ضائع کیے۔ 20 سال کے بعد اس نے اتنی موٹی کتاب لکھی اور صرف چیونٹی تھی، کتاب مارکیٹ میں آئی، لوگوں نے اس کتاب کو دیکھ کے حیرانگی کا اظہار، یار یہ بندہ اتنا بڑا ریسرچ سکالر، یہ 20 سال صرف چیونٹی پہ دیکھتا رہا۔ نجف کے ایک طالب علم نے اسے امیر المومنین کا ایک خطبہ بھیج دیا۔ بابا جی سادات بیٹھے، اس نے وہ خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد اس نے سر پہ ہاتھ مار کہا کاش میں علی کا یہ خطبہ پہلے پڑھ لیتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے، میں نے تو اتنا بتایا کہ چونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں، یہ صدیوں پہلے بتا دیا کہ چونٹی کے جسم میں رگیں کتنی ہیں۔ میں نے 20 سال لگا، میرے 20 سال لگے اور صرف اتنا جان سکا کہ چونٹیوں کی نسلیں کتنی، صدیوں پہلے مسلمانوں میں کیسی شخصیت بھی تھی جس نے یہ بھی بتا دیا کہ چونٹی کے جسم میں رگیں کتنی۔ بادشاہ نے وہاں فرمایا تھا، امیر نے فرمایا تھا کہ چونٹی جب بھی چلتی ہے یہ کتار میں چلتی ہے۔ امیر المومنین ریت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کے امام سے سوال کیا تھا کہ ہر چیز میں خدا نے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے، بتائیے اس چونٹی میں کیا راز ہے؟ تو امیر المومنین نے وہیں پہ ایک فی البدی خطبہ جاری کیا۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے چونٹی کو، اور مولا نے فرمایا تھا کہ چونٹی کی خوراک پورے سال کی گندم کا ایک دانہ، امیر نے فرمایا تھا کہ چونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں کرتی ہے، 2 حصوں میں کاٹ کے نہیں رکھتی۔ اللہ نے اسے بھی اتنا شعور دیا ہے کہ دانے کو 2 حصوں میں رکھوں گی تو پھر پودا اگائے گا۔ امیر فرماتے ہیں کہ یہ 4 حصوں میں اسے تقسیم کر سکتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب چونٹیاں چلتی ہیں تو قطار میں کیوں چلتی ہیں؟ سامنے بیٹھے ہوئے سائل نے کہا مولا کیوں چلتی ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ چونٹیوں کے ہر خاندان میں ایک فرد ہوتا ہے، ایک چونٹی ایسی ہوتی ہے جو ان چونٹیوں کی امام ہوتی ہے۔ ہر خاندان میں چونٹیوں کے ہر قبیلے میں ایک امام چونٹی ہوتی ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چونٹیاں اسے خود نہیں بناتی، چونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے قبیلے میں ایک ایسی چونٹی کا انتظار وہ کرتی ہیں جس کے منہ میں خاص لعاب اللہ پیدا کرتا ہے۔ جب وہ خاص لعاب والی چونٹی اس قبیلے میں آئے وہ سمجھ آتی ہے کہ اب یہ امام ہے۔ پھر وہ جو چونٹی جس کے منہ میں خاص لعاب ہوتا ہے، امیر فرماتے ہیں کہ وہ دانہ لینے کے لیے کبھی بھی باہر نہیں نکلتی، چونٹیاں اسے گھر میں رکھتی ہیں، اس کے حصے کا دانہ قبیلے کی باقی چونٹیاں لے کے آتی ہیں، وہ اپنے امام کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی، اسے گھر میں رکھتی۔ پھر جب مولا فرماتے کہ وہ جگہ کی حدت سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے ان چونٹیوں کے قبیلے کے رہنے کے قابل نہیں رہتے،
کیا وہ زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رہ سکتی؟ اور یہ بھی سائنس بھی سے تسلیم کر گئی ہے کہ جب زمین پہ کوئی حرکت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ زمین کے اندر رہنے والے جو حشرات ہیں یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، نقل مکان نہیں کر لیتے، کیونکہ اللہ انہیں سب سے پہلے الٹیمیٹم انہیں مل جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ جگہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہتی تو اب اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے باقی چونٹیاں نہیں جاتی، اب وہ امام اٹھتا ہے، اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے وہ امام جاتا ہے۔ دکھ ہوگا مجھے جو بندہ بیٹھا جشن میں اور نہ بولے، ہجرت جب بھی کرے امام کرتا ہے، جب کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہ جاتی کہ مطلب پھر وہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، وہ جاتا ہے۔ اب وہ جب جانا ہے اس نے تو اب اس نے اگلی جگہ اسے اپنے قبیلے کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے قبیلے کی تعداد کتنی ہے اور کس جگہ پہ ہم رہ سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ اگلی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے جاتا ہے اور جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ لعاب جو اس کا خاص لعاب ہے وہ اسے پھینکتا جاتا ہے، اگلی جگہ جہاں اسے مناسب لگے وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطار میں چلتی ہیں، دکھ لے کے جاؤں گا جو بندہ نہ بولے، چونٹیاں بھی جانتی ہیں کہ اپنے امام کے رستے سے ہٹی تو بھٹک جائے گی۔ چونٹیوں کا صراط مستقیم بھی ان کا امام بناتا تھا۔ امیر المومنین نے پورا خطبہ چونٹی میں دے دیا، علم کی جتنی گرہیں کھولی یہ ساری کی ساری۔ ابھی رجب میں دن گزر کے گیا سرکار امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار محمد تقی علیہ السلام کا دن گزرا، تو لہذا یہاں تقوی نقوی سادات تشریف فرما ہیں۔ مجھے بہت بہتر لگی ایک رائٹر کی ایک بات، اس نے کہا میں نے شیعہ مذہب کے جو 12 ائمہ ہیں ان کی سوانح حیات کو ساری پڑھا، اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ لطف جو ہے وہ اس بات پہ آیا کہ اس گھر میں ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو بچپن میں منبر پہ بیٹھ کے علم بتایا کرتے تھے۔ اس نے کہا مجھے ان کی زندگی کا سب سے بڑا لطف یہ آیا کہ استاد 6 سال کا ہوتا تھا، شاگرد 100 سال کا ہوتا تھا۔ اس نے ان کی زندگی کا سب سے بڑا لطف کیا ہے۔ سرکار محمد تقی علیہ السلام کے مناسبت سے اس نے یہ جملہ لکھا تھا، کیونکہ 9 سال کی عمر میں دستار امامت سر پہ رکھ دی گئی تھی اس شہنشاہ سے۔ مجھے یہاں پہ جملہ یاد آ گیا تو میں یہیں پہ کوٹ کرتا جاؤں کہ کیونکہ جو والد گرامی تھے وہ بغداد میں تھے، تو حاکم نے کوشش کی، اس نے کہا کہ اسی طریقے سے اس امام کی جتنی بھی نگرانی ہے ہم اپنی حکومت کے زیر نگرانی کروائیں، اور اس نے ایک استاد کا انتخاب کیا۔ اس نے کہا کوئی ایسا استاد ملے جو انہیں پڑھائے تاکہ ہم انہیں اپنے علوم جو ہیں وہ پڑھائیں اور یہ علم ان کا رک جائے، اور یہ بچپن سیکھنے کی عمر ہوتی ہے تو یہ ہمارے علوم سیکھ جائیں۔ تو اس نے پورے زمانے پہ نگاہ کر کے تو اس نے عبید اللہ جنیدی کو ڈھونڈا۔ عبید اللہ جنیدی سے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ منصب ملے گا، جتنا خزانہ چاہے گا وہ ملے گا، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ تو نے رسول کے بیٹے کو پڑھانا ہے۔ اس نے بھی چیلنج کو قبول کر لیا، چلا گیا۔ 1 ماہ مسلسل گزر گیا۔ 1 ماہ کے بعد حاکم نے کہا، گورنر نے مدینہ نے کہا اسے ذرا بلائیں تو صحیح، اسے ایک اہم کام کی ذمہ داری دی تھی، اس نے کیا کیا؟ جب اسے دربار میں بلایا گیا تو یہیں پہ جملے کا نشہ پورا ہو جائے گا۔ جب حاکم نے اسے بلا کے کہا کہ جنیدی اس بچے کا کیا بنا، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالا، خبردار اسے بچہ نہ کہنا، وہ میرا استاد ہے۔
اسے بچہ نہ کہنا وہ میرا استاد ہے، اتنا کہنا تھا وہ پریشان ہو گیا. اسے کہا وہ 6 سال کا بچہ تیرا استاد ہو گیا اور تو پورے زمانے کو پڑھاتا پھر رہا تھا. اسے کہا میں بھی پہلے دن یہی سوچ کے گیا تھا کہ شاید وہ 6 سال کا ہے، شاید وہ 6 سال کا ہے. میں پہلے دن اس کے سامنے بیٹھا، میں نے اپنی کتابیں اس کے سامنے رکھی، وہ سامنے سے کتاب اٹھاتا تھا، ہاتھ مارتا تھا، گرد نکال کے رکھتا تھا، پھر جہاں سے میں علم شروع کرتا تھا وہ مجھے انتہا سنا دیتا تھا، میں ابتدا کرتا تھا وہ اختتام بتا دیتا تھا. میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، شہزادے مجھ سے پہلے بھی کوئی تجھے پڑھانے آیا ہے، اتنا کچھ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اسے کہا جنیدی اتنا یاد رکھنا ہم پڑھانے آئے ہیں، پڑھنے نہیں آئے، ہم سکھانے آئے ہیں، ہم سیکھنے نہیں آئے. اس سے پڑھ کے عزت رسالت کی بات کیا ہوگی کہ علی کہہ رہے ہیں جتنا علم ہے یہ سارا علم رسول کے لعاب کی وجہ رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی. پہلی خوراک نبوت کی زبان. ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے دین اس امام سے لیا، جس نے آنکھیں کھولی تو نبی کی گود تھی اور نبی نے آنکھیں بند کی تو علی کی گود تھی. وہ ساری زندگی نبی کے ساتھ ایسے. اور امیر المومنین نے جملہ کہا تھا، مولا نے فرمایا میں نے نبی سے علم ایسے لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، ما زکانی زکانی زکا، جیسے طائر اپنے بچے کو دانا دیتے. ایک سوال کرنے والے نے کہا یہ کیوں نہیں کہا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی؟ فرمایا ماں پہلے خوراک کھاتی ہے، خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے، اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اصل خوراک سے. پرندہ جیسے دانا اٹھاتا ہے ایسے بچے کے ذہن میں دے گا. نبی نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. پھر علی عزت رسالت کے لیے کہا کرتے تھے میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے اب رسول کو خدا نے کہا اب زمانے کو بتا کہ میں اللہ ایک ہوں. اس لیے اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ کہتا تو کیسے کہتا؟ گواہ کوئی نہیں تھا. اس سے پہلے تو دعویٰ کر نہیں سکتا، تو دعویٰ کیسے کرتا؟ تیرے پاس دعویٰ تھا، گواہ نہیں تھا. اب تو دعویٰ کر دے، گواہ میں نے بھیج دیا. تو نے مجھ سے مانگا تھا سلطان النصیرہ، میں نے تجھے عطا کر دیا. اب تجھے لا الہ کی بات بھی کرنی پڑے گی اس کے آسرے سے. تو لا الہ الا اللہ کہے گا گواہی یہ دے گا، تو محمد رسول اللہ کہے گا گواہی یہ دے گا. پھر یاد رکھنا اگر اس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں کی گواہی دے دی پھر ہم دونوں پہ عاجب ہو جائے گا، پھر ہم نے بھی علی ولی اللہ کی گواہی دلوانی ہے. یہ پھر ہمیں منوائے گا. یہ جو مولا علی بھی کعبہ میں آئے یہ بھی احسان کا بدلہ تھا. ابو طالب میرا نبی آیا تیرے گھر میں، پریشان ہو گئے تو میں چھوڑوں؟ تیرا علی آیا میرے گھر میں، تو میرے نبی کا نام محمد رکھ، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھتا ہوں. لیکن ابو طالب ایسے نہیں، اگر احسان کے بدلے احسان کی صورت میں دیتا رہا کل کو بندے کہیں گے اللہ ہو کے بندے سے بدلہ ہو کے اللہ سے مقابلہ، اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ. ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر دیتا ہوں. میرا نبی ابو طالب کے گھر میں، میرا عرصہ علی میرے گھر میں، اسے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں نے اس کے بیٹے کا نام علی رکھا. ایک احسان ابو طالب میں پڑھ کے کرتا ہوں، تو میرے نبی کا نکاح فرش میں پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش میں پڑھا. علی کو لیا اور رسول کعبہ سے باہر آئے. اب رسول کے چلنے کا انداز بڑا نرالا تھا. اب محمد رسول اللہ کی ٹیک آ گئی تھی.
اب علی ولی اللہ کی صورت میں محافظ توحید آ گیا تھا. اب رسول زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قولو لا الہ الا اللہ، اب کہو کہ اللہ ایک ہے. جب عرب کے جاہلوں نے کہا تجھے کس نے کہا اللہ ایک ہے، تو پھر یہی علی بچپن کا اٹھتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے. رسول نے دعویٰ کیا، امیر نے گواہی دی. آج پوری دنیا میں مسلمان وہ گواہی دہرا رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہے. یہ ہم نے گواہی کس کے کہنے پہ دی؟ ہم نے تو اللہ دیکھا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حلف کو دہرایا جو رسول کے سامنے علی نے دیا تھا. امیر المومنین نے سب سے پہلے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں ہم بھی گواہی دیتے ہیں اللہ ہے. پھر مولوی کو شرم نہیں آتی؟ جس کی وجہ سے اللہ کی گواہی دی جاتی ہے اس کی اپنی گواہی سے نماز ٹوٹ کیسے جاتی ہے؟ پھر یہاں پہ آگے کتب نے تواریخ نے ایک وہ چیپٹر بھی لکھا کہ جب ایک شخص ایک سانپ لے کے آ گیا اور امیر المومنین نے اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، اجدھر کو چیر دیا. یمن کے ایک شہزادے نے قبر علی پہ آگے چیلنج کیا تھا. اس نے آگے کہا تھا، اس نے کہا وہ بڑا جنگجو تھا، اسے اپنی تلوار بازی پہ بڑا عبور تھا. اس نے امیر المومنین کی قبر پہ آ کے کہا، اس نے کہا کاش علی میں تیرے دور میں ہوتا تو میں بھی تجھے اپنی تلوار کے چلانے کا انداز سکھا. ابھی وہ دعویٰ کر کے اٹھا نہیں تھا یا 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو کے گر گیا. لاش اٹھا کے یمن پہنچائی گئی. جب اس کے باپ کے سامنے لاش گئی، اس کا کیسے میرا بیٹا قتل ہوا؟ اس کا گزر رہے تھے شکار کی تلاش میں، یہ نجف رک گیا تھا. اس نے علی کی قبر پہ یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کی لاش وہیں پہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. جملے تاریخ میں باپ نے کہا ترازو لا کے میرے بیٹے کی لاش کے دونوں حصے تول لو. جب تولے گئے انہوں نے کہا بالکل برابر ہے. اس نے کہا علی نے مارا ہے. ایسی بہترین تقسیم ایسی بہترین تقسیم سوائے علی کے کوئی کر نہیں سکتا. ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا اور تیرا علی میرے گھر میں آئے گا. ابو طالب تو نے اس زمانے کو بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ ہے. اب اس محمد کو میں کہوں گا کہ تو زمانے کو بتا کہ علی ولی اللہ ہے. تو نے زمانے کو لا الہ الا اللہ منوایا تھا، محمد رسول اللہ منوایا تھا، اور اس دور میں منوایا تھا جن لوگوں نے کہا تھا کہ ابو طالب بتا تو کس کی پوجا کرتا ہے. اور تو 5 برس کے نبی کو اپنے کاندھوں میں بٹھا کے مکے کی پہاڑی پہ گیا تھا. تو نے پہاڑ کی بلندی پہ جا کے رسول کے ہاتھ پکڑ کے بارش کی دعا کی تھی اور آسمان سے بارش آئی تھی. تب سے میں نے 5 سال کے محمد کو کہہ دیا تھا کہ یاد رکھنا ہم نے احسان کے بدلے دینے بھی ہیں. یہ گنتا جا. آج اس نے بلندی پہ آگے زمانے کو بتایا کہ محمد رسول ہے. تو نے بھی پلانوں کا ممبر بتانا ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے. لہذا حرف آخر کے طور پہ گزارش کروں گا کہ آج اگر کوئی شیعہ ہے اور پھر وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اختیارات علی پہ شک نہ کرنا. عصمت خاندان تطہیر پہ شک. آپ بہترین زندگی گزاریں، آپ بہترین مطالعہ کریں، آپ علماء کے قدموں میں بیٹھیں، آپ علم جتنا حاصل کرنا چاہتے کریں، لیکن کبھی بھی علم کے تکبر میں ان میں عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، ان میں نقائص ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. اب زمانہ بدل رہا ہے، اب زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، اب دشمن کے طریقے تبدیل ہو چکے ہیں.
اب لوگ آپ کو ایک بہترین روپ میں آل محمد سے دور کرنے کی کوشش کریں. انکار ولایت امیر المومنین وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. میں شاہ پیارا میں کہہ رہا ہوں، ایک فقیر کے دربار پہ دہلیز پہ کہہ رہا ہوں، سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہر غلطی معاف ہو سکتی، توبہ گناہوں کی ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ گنہگار کی شفاعت کرے، لیکن انکار ولایت امیر المومنین وہ جرم جس کی معافی توحید نے بھی نہیں دی. امال کی گٹھڑیاں ہوں اور ان میں علی نہ ہو، تو رسول فرماتے ہیں کہ جنت کیا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سوچتے. ہاں امال میں کجی کمی ہو لیکن دل میں علی ہو. جشن ہو چکا، سلام آپ کا ہو گیا، سادات کا حکم تھا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اللہ پیر بابا نزاکت شاہ جی کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موصفی النجفی کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے، ان کی قیادت قوم کو نصیب فرمائے. ایک فقیر سید کی قیادت میں رہیے گا اور کبھی بھی زندگی میں اختیارات امیر المومنین میں جھانکنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ جیسے جیسے ہم زمانہ ظہور کے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے عقیدے کے امتحان سخت ہو رہے ہیں. اب عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے گا، عقائد کے حوالے سے پرکھا جائے گا. اب فیصلے عملوں پہ نہیں ہونے، عقیدوں پہ ہونے. اب اعمال کی وجہ سے نہیں. اب زمانے میں اب جو بھی اعتراض کیا جائے، یہ یہاں تک جی یہ علی نہ پڑھا جائے، یہاں یہ نہ پڑھا جائے، یہ فضیلت نہ پڑھی جائے، یہ فضیلت نہ کہی جائے، اس چیز کا اقرار نہ ہو، اس چیز کا اقرار نہ ہو. یہ کس نے آپ کو معیار دیا؟ یہ کہاں ایسا لکھا ہے کہ علی یہاں تک رکھنا ہے اور یہاں تک نہیں رکھنا؟ علی یا ہوتا ہے پھر یا نہیں ہوتا. اور قبلہ تشریف فرمائے، مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے کہ ابھی تک ممبر سے فضائل کا ایک ذرہ بھی نہیں پڑھا گیا اور نہ ہو سکتا، اور نہ ہی انسانی بشر دماغ اس قابل ہے کہ وہ حقیقت علی کو سن سکے. میں آج کے جشن کے حوالے سے کہوں، ایک عارف شخصیت کا جملہ ہے، وہ کہتے ابھی تو ہمیں علی کہنا نہیں آیا، جس دن ہمیں علی کہنا آ گیا ہم پانی پہ چلنا شروع کر دیں گے. جس دن ہمیں علی کہنا آ گیا ہم ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں. ابھی تو ہمیں علی کہنا نہیں آیا. ہم تو محب ہیں، دعوی شیعت تو بھی بڑا دور ہے. فضیلت کیا پڑھی گئی ہے، حقیقت کیا پڑھی گئی ہے، کیا پڑھا گیا ہے؟ جو زمانہ پریشان ہو گیا ہے، کیا پڑھا گیا ہے ممبر سے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عقائد خطرے میں چلے گئے. ایک شخص میرے چھٹے بادشاہ کے دور میں بازار سے مولا گزرے اور وہ کپڑے سی رہا تھا اور وہ زبان میں کچھ اشعار گنگنا رہا تھا. امام نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا کتنا اچھا ہو تو ہماری مدحت کرے. اس نے کہا مولا میرے پاس علم نہیں ہے. امام نے زمین سے ایک ریت کا ذرہ اٹھا کے منہ کھول، اسے منہ کھولا. امام نے وہ ذرہ اس کی زبان پہ رکھا. اس نے آنکھیں بند کر کہا شہر والوں آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. کتابیں کہتی ہیں لوگوں کا مجمع لگ گیا. جو کل تک کپڑے سیتا تھا یہ فضیلت سنانے لگا ہے. ایسے اس نے فضائل سنائے. لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے. لوگوں نے کہا ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے، جگر پھٹ جائیں گے. کیا پڑھ رہے؟ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. آبادی سے باہر نکل کے چلا گیا. جنگل میں جا کے وہ فضائل پڑھے. آسمان سے پرندے گرنے شروع ہو گئے، درخت ٹوٹنے شروع ہو گئے. پانی کے کنارے گیا، پانی ابل کے باہر آنا شروع ہو گیا. اس کا گریبان پھٹا ہوا ہے اور پاؤں میں نلین کوئی نہیں. آبادی میں واپس چلا گیا. ڈھونڈتا ہوا گلیوں میں زہرا کے بیٹے کے پاس گیا. قدموں میں ہاتھ رکھا، کیا بھر دیا میرے سینے میں. نہ انسان برداشت کر رہے ہیں، نہ چرند برداشت کر رہے ہیں، نہ پرند برداشت کر رہے ہیں. امام نے ہاتھ پکڑ کے آبادی سے باہر گئے. امام پتھر پہ بیٹھ کر اب تو پڑھ ہم سنتے ہیں.
سارے بولے مل کے حیدری. لہذا ان سے عرفان کی بھیک مانگے. آپ کے سامنے فضیلت کا کوئی جملہ پڑھا جائے اور اگر آپ کا ذہن اسے تسلیم نہ کرے، شک نہ کرنا، مولا سے عرفان کی خیرات مانگنا. اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تو معرفت عطا کر دیں گے، ورنہ وہ فضیلت تم سے واپس لے لیں گے. شک کی گنجائش تو پھر بھی کسی صورت میں نہیں ہے. ان کی فضیلت میں، ان کی ولایت میں، ان کی عصمت پہ، ان کی طہارت پہ آپ شک نہیں کر سکتے. ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، ولایت علی نہ چھوڑیے گا، ماتم شبیر نہ چھوڑیے گا، عزت دار عقیدے والے سید کی توہین نہ کیجیے گا، اور زہرا کے دشمن کی کبھی عزت نہ کیجیے گا. یہ جو شیعت آپ تک پہنچی ہے یہ پھولوں کی سیج سے ہو کے نہیں آئی. الحمدللہ میں ممبر آل رسول پہ اتنے لوگوں کے سامنے اس پاک دھرتی پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ توحید وہی ہے جو ہمیں آل محمد نے عطا کیا. ہمارا عقیدہ رسالت وہی ہے جیسا ہمیں علی نے رسول کا احترام بتایا. ہم 12 آئمہ کی امامت کے قائل ہیں، چہاردہ کی عصمت و طہارت کے قائل ہیں، لیکن اسی عصمت کو اس خانوادہ میں مسلسل سمجھتے ہیں، اس گھر کے افراد کو عصمت کے خاصے میں سمجھتے ہیں. آج مولوی مسجد کا دروازہ کھول کے کہہ رہا ہے اللہ کو پہچاننا، ہندو مندر کی گھنٹی بجا کے کہہ رہا ہے اللہ کو پہچاننا، عیسائی چرچ کا دروازہ کھول کے کہہ رہا اللہ کو پہچانا، ہر کوئی کہہ رہا اللہ کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، اللہ کو پہچانا. اکیلا علی تھا جو کوفے کے ممبر پہ کہہ رہا تھا پہلے خود کو پہچانا. جب تک تمہیں تمہاری معرفت نہیں ہوگی تب تک تمہیں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی. پہلے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنی شخصیت کو دیکھو، اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی اوقات کو دیکھو. بس ہمیں اتنا ہی فخر ہے، ہمیں اس اللہ کا آج کی رات میں اپنے بادشاہ کا اتنا شکر. یہ صرف مولا علی کہہ سکتے تھے، یہ مولا امیر سے پہلے نہ کسی نے کہا نہ بعد میں کوئی کہے گا کہ اے میرے اللہ میں تیری عبادت. یہی جملہ امیر المومنین کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ میرے اللہ میں تیری عبادت، تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں نے تجھے لائق پایا عبادت کا، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی. یہ جملہ وہی کہہ سکتے تھے، انہیں ہی کہنا چاہیے تھا، انہی کی زبان سے جچتا تھا. ہم تو آج شب نزول ہے میرے مالک تیری، ہم یہ سارے شیعہ سنی آئے ہیں میرے مالک، میں ان سب کی زبان بن کے ان سب کی اجازت کے ساتھ میرے مالک میں آج کی رات پہ آپ کو کہنے لگا یا علی ہم آپ کو مولا جنت کے لالچ میں نہیں مانتے، یا علی ہم آپ کو مولا جہنم کے ڈر سے نہیں مانتے، یا علی ہم آپ کو مولا اس لیے مانتے ہیں آپ لائق ہی مولا کے ہیں. ہم اس لیے آپ کو مولا مانتے ہیں کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو مولا مانتے ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کر دیا. اور ہمیشہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. ہمارے پاس ولایت علی جیسا ہتھیار موجود ہے. آج دنیا کو سب سے زیادہ خوف ہے تو تمہارے اسی ہتھیار سے. آج تم زمانے پہ راز اگر کرو گے تو صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے. تمہاری پہچان ولایت ہے، تمہارا شناختی کارڈ علی ولی اللہ ہے، تمہارا تشخص علی ولی اللہ ہے، تمہاری پہچان علی ولی اللہ ہے. نام ماں باپ دیتے ہیں لیکن جب میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی نام سے نہیں پکارتا. میت کو غسل ہو گیا، میت کو کفن ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو چودھری صاحب تھے، جو ذاکر صاحب تھے، جو قبلہ و کعبہ تھے، وہ سب واپس ہو گیا. کیوں؟ وہ دنیا کی چیزیں تھیں، دنیا نے واپس لے لی.
گھر کے اندر ابھی پڑا ہے جسم، اور زمانے میں تمہیں تمہارا دیا ہوا نام تم سے واپس ہو گیا، تمہیں میت کہہ کے پکارنا شروع کر دیا۔ پھر جب تم نے قبر میں جانا ہے تمہیں نام سے نہیں بلایا جائے گا، تمہیں تمہارے امام سے بلایا جائے گا۔ لہذا نام کی عزت رکھتے ہو تو اس امام کی عزت رکھو جس نے قبر میں تمہاری جگہ بولنا ہے۔ قبر کی کوٹھری میں تمہارے آخری سہارے کا نام علی ہے۔ مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذات کروں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، تمہارے آخری آسرے کو علی کہتے ہیں۔ قبر میں ہر کوئی واپس آ جائے پھر وہی وارث ہے سرحانے بیٹھا۔ علماء لکھا کہ وہ قبر کی پہلی رات جب ہوتی ہے تو پھر وہ چراغ جو قریب ہوتے ہیں وہ اندھیری رات میں وہ چراغ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں کچھ چراغ روشن ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ان میں چراغوں میں سے کچھ چراغ جو ہیں وہ پھڑپھڑاتے ہوئے بجھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ملائکہ سے پوچھتا ہے یہ چراغ جو بجھ رہا ہے یہ کیوں بجھ رہا ہے؟ وہ کہے گا یہ تیری نماز تھی، تو بھی چھوڑ دیتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیتا۔ یہ اگلا چراغ کو مجھے لگا یہ روزہ تو بھی چھوڑ دیتا تھا، یہ بھی چھوڑ۔ یہ زکوٰۃ تھی تو بھی نہیں دیتا تھا، یہ بھی چھوڑ۔ امال والے چراغ بجھنے شروع ہو گئے۔ ابھی مومن گھبرایا ہے، یہ سورج اتنی روشنی قبر میں آئی، اس نور کا آنا تھا پہلا بھی روشن، دوسرا بھی روشن، تیسرا بھی روشن۔ وہ خوش ہو کے کہے گا یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا نور ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ ہے ولایت امیر المومنین کا نور۔ جس علی ولی اللہ پہ تو ساری زندگی گواہی دیتا رہا، آج وہی علی تیری گواہی دینے کے لیے آج۔ لہذا آج کے جشن کے حوالے سے میرا پیغام بس نعرے ہو چکے، داد ہو چکی، کل پھر انشاءاللہ بنگش کلونی دربار سرکار شاہ چند چراغ آپ کے سامنے حاضریاں کل رات کو ہوں گی۔ گزارش اور استدعا صرف اتنی ہے کہ اگر علی کو مانو تو پھر علی کی مانو۔ زمانے کے سامنے ایک بہترین شیعہ کے روپ میں آئیں تاکہ کوئی بندہ ہماری وجہ سے ہمارے مذہب سے الزام نہ لگا سکے۔ ہم زمانے کو کھل کے اپنا عقیدہ بتائیں، ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، سرکار رسالت مآب کو علی کا بھی مولا سمجھتے ہیں، لیکن جب پھر ہم علی کو مانیں تو پھر ہم علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، پھر ہم ایک لمحے کے لیے بھی علی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہماری قبر کے آسرے کا نام علی ہے، اور جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو جب مولوی نے کہا ہے کہ وہ ایک دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور بدنوں کو پسینہ آ جائے گا، میری سمجھ میں تو آج تک یہی نہیں آیا جب سورج ہی سوا نیزے پہ آ جانا پھر بدن بچیں گے تو پسینہ آئے گا۔ پھر جب پوچھا گیا معصومین سے کہ مولا یہ سورج جو سوا نیزے پہ آئے گا یہ کون سا سورج ہے؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام شمسی والا سورج ہے؟ یہ علی کی ولایت کا نور ہے جو علی کی پیشانی سے ظاہر ہے۔ مولا اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ جل جائیں گے اور کچھ ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ جل جائیں گے، کچھ ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ مولا جلے گا کون اور ٹھنڈک میں کون ہوگا؟ فرمائیے ولایت کا نور ہے، جو اقرار والے ہوں گے وہ ٹھنڈک میں آ جائیں گے، جو انکار والے ہوں گے وہ جل جائیں گے۔ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے تب سے مجھے بڑا لطف آیا ہے۔ یا علی تیرے دشمن کا مقدر ہی عجیب ہے، یہاں بھی جلنا وہاں بھی چل۔ یہ علی کی ولایت کا نور ہے جو علی کی پیشانی سے ظاہر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ ایک تیز دھار تلوار ہوگی، وہ بال سے زیادہ بریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ آ جائیں بسم اللہ، مولا آپ کو عزت دے، آئیں بسم اللہ۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، جیسے مبارک۔
10 منٹ اور نہ آتے تو میں نے اسی دربار پہ منت مانگنی تھی. مولا علی محمد عزتوں کے ساتھ نوازے برادر عظیم وقار جناب مرتضی کمبر صاحب تشریف لے آئے. جشن کا ماحول وہ ہمارے ممبر کا نام ہے قبلہ علی ناصر حسینی صاحب فی البدی لہجے کے خطیب ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا تھا, اس نے کہا مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا مولوی جشن کیسے ختم کرے, یہ ذاکر تو بولو بولو سکی لال میں ختم کر لیتے ہیں. بس تلوار سے زیادہ تیز آخری فرمان, بال سے زیادہ باریک, آگ سے زیادہ گرم. اس کا مولا حرارت کی انتہا کو آگ کہتے ہیں. آگ سے زیادہ گرم کیا ہے؟ فرمایا آگ صرف بدن جلاتی ہے, ہماری ولایت منکر کی روح جلا دیتی ہے. مولا تلوار سے زیادہ تیز کیا ہے؟ فرمایا تلوار صرف بدن کاٹتی ہے, ہماری ولایت منکر کا شجرہ کاٹ دیتی ہے. علی ولی اللہ شجرے سے نکال بھی دیتا ہے, علی ولی اللہ شجرے میں ڈال بھی دیتا ہے. نوح کے بیٹے نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں, نوح کے اختیار کا انکار کیا تھا, اللہ نے اسے شجرے سے نکال دیا. محمد بن ابی بکر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا, علی نے شجرے میں ڈال لیا. سارے مل کے نعرہ